بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج آپ جس شخصیت کا انٹرویو سماعت فرمائیں گے ان کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل حمید۔ کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی، آواز مجید احمد جئی۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی ادبی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل حمید مثبت سوچ و فکر کی حامل شخصیت ہیں۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں بطور ایسوسی ایٹ پروفیسر فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اسی جامعہ کے شعبہ اردو میں ڈاکٹریٹ آف ریسرچ ہونے کی وجہ سے بی ایس اور ایم اے کی سطح سے لے کر ڈاکٹریٹ تک کے مقالہ جات کے عناوین اور موضوعات کا چناؤ بھی کرتے ہیں۔ ایک استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ادیب و دانشور بھی ہیں۔ ان کی اب تک کئی تاریخی کتب شائع ہو چکی ہیں۔ تاریخ پر ان کی گہری نظر ہے۔ ان کی کتابوں سے تاریخ کے طلباء و طالبات بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ ان کی تخلیقی جہتیں کئی ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں، بچوں کے لیے طویل عرصے سے لکھ رہے ہیں۔ نوجوان ادیبوں کی نمائندہ تنظیم پاکستان رائٹرز پوائنٹ انٹرنیشنل میں اپنے دوست رانا راشد علی خان کے ساتھ ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ گیٹس کلب کے معاون انچارج بھی رہے ہیں اور 2 عشروں سے پاکستان رائٹرز پوائنٹ کے نیوز لیٹر دی پوائنٹ کے مدیر بھی ہیں۔ اقبالیات ان کا پسندیدہ میدان ہے۔ علامہ محمد اقبال کے بارے میں نصف درجن کتب تالیف کر چکے ہیں، جن پر نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے صدارتی انعام سمیت متعدد اعزازات حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے سر سید احمد خان کے حوالے سے کافی ریسرچ کی، ان کی خدمات سے آگاہ ہیں اور 3 کتابیں بھی ترتیب دیں۔ اس لیے ان سے سر سید احمد خان کے حوالے سے بھی چند سوالات روزنامہ سرگرم نیوز نے کیے، ان سے علمی و ادبی گفتگو کی اور ان کی ذاتی زندگی سے متعلق بھی خصوصی انٹرویو کیا، جو ہم قارئین سرگرم نیوز کی نظر کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپنی ابتدائی زندگی اور تعلیم کے بارے میں بتائیے۔ فیصل آباد میں 1977 میں آنکھ کھولی۔ والد گرامی جناب حاتم بھٹی صاحب کتابوں کی ایک چھوٹی سی دکان اور اشاعت کتب کے کاروبار سے 1965 سے وابستہ ہیں۔ کتابوں کے کاروبار کو مائل بزوال دیکھ کر بھی اس شوق سے کنارہ کش نہ ہوئے۔ اپنی بساط سے بڑھ کر انہوں نے اپنی اولاد کو تعلیم دلائی۔ میں نے فیصل آباد شہر میں تعلیم حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج فیصل آباد کی مٹی ہی میرا خمیر ہے۔ پروفیسر محمد افضل حمید کی تعریف اگر 1-2 جملوں میں کرنی ہو تو کیسے کریں گے؟ ایک عام سا معمولی آدمی، دوستوں میں مسکرانے اور اجنبیوں میں خاموش رہنے والا شخص، جس کی زندگی کا اثاثہ محنت سے کمائی ہوئی نیک نامی ہے۔ کن کن اداروں میں نوکری کی؟ 1 نومبر 2000 سے گورنمنٹ کالج فیصل آباد موجودہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے بطور لیکچرار اپنی ملازمت کا آغاز کیا۔ 2002 سے 2008 تک تاندلیاں والے میں اور فروری 2016 تک میونسپل کالج فیصل آباد میں خدمات انجام دیں۔ مارچ 2016 سے ایسوسی ایٹ پروفیسر کی پوسٹ پر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں متعین ہوں۔ شام کو ایک کوچنگ سنٹر کیپس اکیڈمی فیصل آباد میں جزوی کوچنگ کرتا ہوں۔ اردو ادب سے لگاؤ کیسے ہوا؟ کچھ ادبی لگاؤ تو وراثت میں ملا، کچھ ماحول سے سیکھا۔ والد گرامی حاتم بھٹی پاکستان رائٹرز گلڈ کے ریجنل سیکرٹری تھے۔ بزم چناب رنگ کے نام سے انہوں نے اپنی ایک بزم بنا رکھی تھی۔ ماہانہ مشاعرے ہوتے، کتابوں کی تقریب، تنقید کی نشستیں، مذاکرے، مکالمے اور وفیات کی تقریبات برپا ہوتیں۔ اکثر اوقات ان کی پریس ریلیز بنانے اور اخباری دفاتر میں بانٹنے کی ذمہ داری مجھ خاکسار پر ہوتی۔ میں مشاعرے میں ایک کونے پر بیٹھا اول سے آخر تک صرف شعراء کا نمونہ کلام لکھا کرتا، جس سے بعد میں 2-3 صفحات کی ڈائری لکھا کرتا۔ اسی طرح میں نے کبھی کبھی مصرع موضوع کرنا اور ہلکے پھلکے نثر پارے لکھنا شروع کیے۔ شعر گھڑ لیتا تو نادر جاجوئی مرحوم یا جناب اخلاق حیدر آبادی سے تاثیر کرا لیتا، نثر لکھتا تو علی اختر صاحب سے نوک پلک درست کراتا۔ یوں ہی کچا پکا لکھنا سیکھ لیا۔ اب تک کتنی کتابیں شائع ہوئی اور کتنی زیر طبع ہیں؟ درجن بھر کتب شائع ہوئی ہیں، جن میں سے نصف درجن تو علامہ اقبال کے بارے میں ہیں۔ سر سید احمد خان اور فاطمہ جناح کی
سنواح عمریہ بھی لکھیں۔ کچھ کتب بچوں کی کہانیوں کے انتخاب پر مشتمل ہیں۔ بچوں کے لیے ایک ناول بھی تحریر کیے ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب میں سر سید احمد خان کو آزادی کا روح رواں کہا۔ ان کو آزادی کا روح رواں کہنے کی وجوہات کیا ہیں؟ ان کی تحریک کو انگریز کے ساتھ ایک کوآپریٹو پر تعاون تحریک تھی۔ آزادی لفظ سے مراد اگر آپ کی آزادی ہند ہے تو میں آپ کے موقف کو مان لیتا ہوں، لیکن اگر آزادی سے مراد تقسیم ہند اور قیام پاکستان ہے تو پھر آپ کو اس بات سے اتفاق کرنا پڑے گا کہ دو قومی نظریہ کی داغ بیل ڈال کر سید نے دراصل قیام پاکستان کی خست اول رکھی۔ علی گڑھ نے قوم سے سائنسدان یا ماہر علوم پیدا کیے جس کے لیے ہم علی گڑھ کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ آپ اگر برا نہ مانیں تو میں یہ سوال پوچھ سکتا ہوں کہ 13ویں صدی کے بعد کس مسلم ادارے نے سائنسدان پیدا کیے؟ کیا قاہرہ، دمشق، مدینہ، استنبول، بغداد یا تہران سے کوئی جامعہ آپ کے علم میں ہے جس نے سائنسدان پیدا کیے ہوں؟ کیا ہم مغرب کی علمی خراج سے کام نہیں چلا رہے؟ علی گڑھ کا مسلمانان ہند پر یہ احسان ہے کہ اس نے مسلمانوں کو مغرب کے نظام جمہوریت کو سمجھنا سکھایا اور اپنے حق کے لیے جمہوری جدوجہد کرنے کے لائق بنایا، ورنہ شاید ہم آج بھی آزادی کے لیے ڈنڈے اور لاٹھیاں گولیاں چلانے کے راستے پر چل رہے ہوتے یا راکٹ لانچر کندھے پر رکھے انقلاب کی منزل تلاش کر رہے ہوتے۔ سر سید ملکہ برطانیہ کو خدا کی طرف سے ہندوستان پر سایہ مانتے تھے۔ آزادی کے لیے تو انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ انگریز یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ بعد میں وہ غلط بھی ثابت ہوئے۔ سر سید کے ملکہ برطانیہ کے بارے میں کہے گئے الفاظ کا ممکنہ مقصد برصغیر کے مسلمانوں کے دلوں سے غصے یا نفرت کو کم کرنا تھا۔ مسلمانوں نے اپنی دوری سے جو خلا پیدا کیا تھا اسے دیگر قومیں پر کر رہی تھیں اور مسلمانوں پر انگریز سر کا رکا عقاب بڑھ رہا تھا۔ سر سید کی مخلصانہ کوشش تھی کہ اس عتاب کو کم کیا جائے۔ سر سید کے مضامین اور خطبات میں انگریز سرکار سے تعاون کے لیے جو آمادگی نظر آتی ہے اس کے پیچھے عقلوتی سوچ یہی کار فرما تھی کہ مسلمانوں کی دشواری میں کمی کی جائے، اور جہاں تک تعلق ہے انگریزوں کے برصغیر سے جانے کا تو اس کے لیے مسلمانان ہند نے آخر کار وہی راستہ چنا جس کو سر سید نے تجویز کیا تھا، یعنی جمہوری جدوجہد۔ علی گڑھ کے جن لوگوں نے اینٹی برٹش تحریک چلائی ان میں 9 دیوبند کے اکابرین کا عمل دخل تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی اور شیخ الہند کی محنت تھی۔ پھر ہم یہ کریڈٹ کیوں سر سید کو دیتے ہیں کہ آزادی کا جذبہ انہوں نے پیدا کیا؟ شاید آپ تاریخ کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کریں تو آپ پر یہ حقیقت بھی آشکار ہو کہ بعض علماء دیوبند نے کانگریس نواز سیاست کی۔ علامہ شبلی نعمانی، مولانا ابوالکلام آزاد، حسین احمد مدنی، سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا مودودی وغیرہ کے علمی مقام و مرتبے کا احترام لازم ہے، لیکن کیا یہ دو قومی نظریہ اور تقسیم ہند پر بھی یقین رکھتے تھے؟ یہ ایک الگ سوال ہے۔ میری رائے ہے کہ تاریخ کے متنازع کرداروں، فیصلوں اور افراد کو ان کی خامیوں اور خوبیوں سمیت قبول کر لیا جائے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں سر سید احمد خان کو ہندوستان کی اقوام کا ساتھ دینا چاہیے تھا، نہ کہ انگریز کا؟ بلکہ سر سید تو جنگ آزادی جیسے عظیم مقصد کو بغاوت کہہ گئے۔ کیا 1857 میں سر سید بھی ہتھیار اٹھا کر باغیوں یا مجاہدین کے ساتھ مل جاتے تو یہ جنگ ہندوستانی جیت سکتے تھے؟ انگریزوں کے پاس ٹیکنالوجی تھی۔ ٹیلی گرافی کے جدید ترین آلات کی بدولت وہ آپس میں ایک ثانیے میں معلومات کا تبادلہ کر لیتے تھے۔ جدید ہتھیار اور ترقی یافتہ ذرائع آمد و رفت تھے۔ سر سید ہندوستانی اقوام کی ڈگر پر چلتے تو محمد علی جوہر، ظفر علی خان، محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال جیسے پیرو کہاں سے آتے؟ آپ اپنی کتاب میں 1857 کی جنگ آزادی کو انقلاب کہتے ہیں، جبکہ سر سید اسے بغاوت وضاحت کریں۔ سر سید کی 100 باتوں سے مجھے اتفاق نہ ہوگا۔ ان کے مذہبی نظریات کا بھی میں نکتہ چین ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کی علمی تحریک کے ثمرات کا منکر ہو جاؤں۔ آپ کو یاد ہوگا چند سال بیشتر ایک مذہبی جماعت کے سربراہ نے کہا تھا کہ سوات میں جاں بحق ہونے والے پاکستانی فوجی شہید نہیں ہیں، ہلاک شدگان ہیں۔ اس کے برعکس مولوی فضل اللہ کے ساتھی جو مارے جائیں وہ شہید ہیں۔ تو
تو کیا ان کی بات کو ان کی جماعت نے تسلیم کیا یا قومی رائے عامہ نے مانا؟ میری عرض ہے کہ رواداری سے مخالف رائے کو سنا جائے اور اس کے رد و قبول کو تاریخ کے حوالے کر دیا جائے۔ آپ کے نزدیک سر سید کی تحریک ایک اصلاحی تحریک تھی، لیکن دوسری طرف وہ کانگریس کی سخت مخالفت کرتے ہیں اور عوام کو انگریز کا وفادار رہنے پر آمادہ کر رہے ہیں۔ کیا یہ سیاسی کام نہیں؟ کیا کانگریس انگریز کی پیداوار نہیں تھی؟ بلا شبہ کانگریس ہی نے تو مغربی جمہوریت کا بیج ہندوستانی سرزمین میں بویا۔ سر سید مسلمانان ہند کو انگریز کا وفادار اس لیے نہیں بنانا چاہتے تھے کہ اس میں کوئی سیاسی مفاد پہنا تھا، بلکہ ان کے نزدیک برصغیر کے عوام کا تحفظ سب سے مقدم تھا۔ کیا سر سید پہلے ہندوستانی نہ تھے جنہوں نے اسباب بغاوت ہند لکھ کر انگریزوں کو توجہ دلائی کہ غدر کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ملکی کونسل میں ہندوستانیوں کو نمائندگی نہیں دی گئی ہے؟ آپ نے اپنی کتاب کے آخر میں امام شاہ ولی اللہ کے حوالے سے لکھا کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جتنی بھی تحریکیں اٹھیں وہ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کے سبب اور ان کے فیض کی بدولت چلیں۔ آج پاکستان میں ایسا کوئی ادارہ، جماعت یا تنظیم ہے جو امام شاہ ولی اللہ کی فکر پر کام کر رہی ہو؟ میرا علم اس معاملے میں محدود ہے، لیکن میرا دعویٰ یہ تھا کہ دیوبند کا ایک طبقہ اور پوری تحریک بریلی نے قیام پاکستان کی تحریک کی عنایت کی، شیعہ کمیونٹی اور اسماعیلی فرقے نے قائد اعظم کی جدوجہد کو سپورٹ کیا۔ امام شاہ ولی اللہ تو اس زنجیر کی ایک کڑی ہیں۔ آج وطن عزیز بہت سے مسائل سے دوچار ہے، ان مسائل سے نکلنے کے لیے آپ کس فکر کو سجیسٹ کریں گے؟ علامہ محمد اقبال ایسے رہنما ہیں جن کی فکری اعتبار سے نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ پوری دنیا کے مسلمان مسائل کے گرداب سے نکل سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے اشرفیہ نے نہ قرآن سے کبھی رہنمائی لی اور نہ کبھی اقبال جیسے اعلیٰ مفکر سے کچھ اخذ کیا۔ دہشت گردی کی جڑیں مذہبی شدت پسندی سے جا ملی ہیں۔ سیاست اور تمدن میں ہم یہود و ہنود کے پیرو ہیں۔ خارجہ پالیسی پر سامراجی قوتوں کا کنٹرول رہا ہے۔ ملی غیرت کو ڈالر اور ریال کے بدلے بیچا گیا ہے۔ اتحاد و یگانیت ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، قائدانہ صلاحیتوں کا فقدان ہے۔ علامہ محمد اقبال ہمیں اس بات خودی کی جو تلقین کرتے ہیں، اس کا سنجیدہ مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اقبال کے بارے میں آپ نے نصف درجن کتب تحریر کی۔ آپ کے خیال میں ہمارے ہاں اقبال سے فکری استفادہ نہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ اقبال سے فکری استفادہ نہ کیے جانے کی متعدد وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم ہمیں صرف شکم پروری سکھاتا ہے، ہم فکری لحاظ سے بانجھ پن کے کنارے ہیں۔ دوسری وجہ معاشرے کی باغیں ان طبقوں کے ہاتھ میں ہیں جو مغرب زدہ ہیں، ذرائع ابلاغ اور درس گاہیں ان کے تسلط میں ہیں۔ ہمارے ملا نے اقبال کو سمجھنے کی بجائے اپنی طویلوں کی تائید کے لیے استعمال کیا۔ جامعات میں اقبال فروشی ہو رہی ہے، استاد خود عقابی روح نہیں رکھتے۔ کرگ سیٹ ہماری رگ و پے میں رچ بس گئی ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے بھی ہمیں فکری لحاظ سے بانجھ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ دولت شاہ کے چوہوں کی طرح ہو چکے ہیں ہم۔ درس و تدریس کے شعبے میں کس سے متاثر ہیں؟ میں ہر اس استاد سے متاثر ہوں جس نے اپنے اقتصاب کے سلسلے کو بند نہیں کیا۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ پروفیسر صاحبان سے میری التماس ہے کہ نصاب کے علاوہ بھی کچھ پڑھ لیا کریں۔ تاجر حضرات، بینک ملازمین، مزدور، کسان، بیکری والے، سبزی والے کتاب کب پڑھیں گے جب ہمارے استاد ہی کچھ نیا نہیں پڑھتے؟ قارئین نہ ملنا یہاں بہت سارے لکھاریوں کا روگ ہے۔ کیا آپ کو قارئین کی اچھی تعداد میسر ہے؟ لکھاریوں کو قارئین نہیں ملتے اور قاری کو لکھاری نہیں مل رہا۔ کبھی کتاب کی اشاعت اور تفصیل مشکل تھی تو بہت ستھرا ادب مل جاتا تھا۔ اب جس کی جیب میں نوٹ ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق پرنٹنگ کروا لیتا ہے۔ اگر 90 کی دہائی میں 500 شاعروں کو پھانسی لگائی جاتی تو شاعری پڑھنے والے قارئین آج ناپید نہ ہوتے۔ آج کے ماڈرن شعرات اور سیٹ شعروں کے مجموعے دیکھ لیں، درجن بھر مجموعوں میں سے ایک شعر برآمد نہیں ہوتا۔ افسانے کی صورتحال اتنی مخدوش نہیں۔ تنقید کے نام پر جو ملتا ہے وہ در حقیقت پروفیسر صاحبان کے کلاس نوٹس ہوتے ہیں۔
تحقیق کی حالت اس سے بھی پتلی ہے، صرف ناول کا کچھ برہم ہے، لیکن وہ ہمارے ناشروں نے اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ اسے خریدنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ مزاح کے نام پر پھلکڑ ملتا ہے، سفر نامے جنسی چٹخاروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے معاشرے کو کتاب کا معاشرہ بنانے کے لیے تمام طبقوں کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ آج کل بڑے شہروں میں ایسے ناشر بھی مل جاتے ہیں جو آپ کو کتاب کی اشاعت کے ساتھ ساتھ اس کی رنگین سی تقریب رونمائی اور سرکاری انعامات و پذیرائی کا سودا بھی ساتھ میں کر لیتے ہیں۔ کمرشل لکھنے والا کچھ کما لیتا ہے اور قاری کو پکڑ کر بھی بیٹھا ہے۔ خالص ادب لکھنے اور پڑھنے والے دونوں نایاب ہیں۔ کتابیں چھاپ کر دوستوں میں اور طالب علموں میں بانٹ دینی چاہیے۔ آپ کے نزدیک ادیبوں کے سب سے زیادہ مسائل کیا ہیں؟ ادب پر سرکاری چمچہ گیروں کا کنٹرول ہمیشہ سے رہا ہے۔ حاشیہ برادر آج بھی سرکاری اداروں پر قابض ہیں۔ اصل لکھنے والا ہمیشہ کی طرح آج بھی نظر انداز ہو رہا ہے۔ مضافاتی ادب کی حالت آج بھی مخدوش ہے۔ ادیبوں کا اصل مسئلہ ان اداروں کی طرف سے عنایت نہ ملنا ہے۔ اردو ادب میں آپ کی پسندیدہ شخصیات کون سی ہیں؟ شاعری میں اقبال کے بعد مجید امجد، راشد، فیض اور ناصر کو خوب پڑھا ہے۔ فراز کی زندگی میں تازہ رسائل میں ان کی شاعری کا مستاق رہتا تھا، لیکن سب سے زیادہ جس شاعر کو میں نے پسند کیا وہ مرحوم عظیم ہاشمی ہیں۔ کمال کی تازگی اور جذبات کی شدت ان کے ہاں پائی جاتی ہے۔ نثر میں اے حمید اور ابن صفی سے پڑھنے کا آغاز کیا اور انتظار حسین جیسے فکشن رائٹر سے لے کر یوسفی صاحب جیسے بہت عظیم ادیبوں کو پڑھا ہے۔ آپ زیادہ تر کس کی کتابیں مطالعہ کرتے ہیں؟ عبداللہ حسین مرحوم کے قیام لیل پور میں ان سے خاص قرب رہا۔ میں نے اداس نسلیں اور راجہ گرد جیسا لٹریچر ان کی تحریک پر پڑھنا شروع کیا۔ ان کے بعد بانو آپا، انتظار حسین جیسے نابالغ بھی رخصت ہوئے تو مستنصر حسین تارڑ سے قلبی تسکین ملی۔ معاشی ضروریات نے تحقیق اور تنقید پڑھنے پر مجبور کیا۔ اچھی شاعری کمیاب ہے، لیکن ایک اچھا شعر ایک پوری کتاب کا نول بدل ہوتا ہے، تو اچھا شعر قابل قرات تنقید اور معیاری فکشن پڑھ لیتا ہوں۔ آج کل کون کون سی کتابیں زیر مطالعہ ہیں؟ نیر مسعود کے افسانے میرے سرہانے دھرے رہتے ہیں، ان کو پڑھ رہا ہوں۔ تارڑ کا ایک ناول لے آیا ہوں، اگلی باری اس کی ہے۔ سدا بہار ابن صفی مستقل طور پر میرے شلب میں پڑا ہے۔ اکثر تنقیدی کتابیں جن میں لنڈے کے نظریات ہیں پڑھنے کی سر توڑ کوشش کرتا رہتا ہوں، جن کی تفہیم میں اکثر ناکام رہتا ہوں۔ ایسا کچھ جو اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں اور ابھی تک نہ کر پاتے ہوں۔ اچھا فکشن رائٹر بننا چاہتا تھا، کہانی کی بنت کر لیتا ہوں، نقطہ انتہا تک نہیں پہنچا پاتا تو یہ حسرت رہی۔ میڈیا میں قسمت آزمائی کی تمنا تھی، لیکن پیشہ ورانہ مصروفیات نے اس طرح متوجہ نہ ہونے دیا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی خواہش نہیں جس کی تکمیل نہ ہو پائی ہو۔ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحات کا ذکر کرنا چاہیں گے؟ کامیابیوں سے ہمکنار ہزاروں لمحے ہیں جن کا تصور مجھے سرشار رکھتا ہے۔ مجموعی طور پر میں دنیاوی لحاظ سے ایک کامران شخص ہوں جسے اللہ نے بہت نوازا ہے، پھر بھی والد محترم اور اہل خانہ کے ہمراہ حرمین شریفین کی حاضری کو خوشگوار ترین لمحات قرار دے سکتا ہوں۔ آپ کا بہترین مشغلہ کیا ہے؟ شاید کوئی خاص نہیں، مطالعہ، سیر سپاٹا، خوب ساری نیند، دوستوں کی صحبت اور پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی کے سوا کچھ بھی خاص نہیں۔ آپ کا کھیلوں سے بھی کوئی لگاؤ ہے کیا؟ آپ کی پسندیدہ گیم کون سی ہے؟ سارے نوجوانوں کی طرح بچپن میں کرکٹ کھیلی اور اوائل جوانی میں پنگ پانگ۔ اب رات کو سونے سے پہلے واک کے سوا کسی سرگرمی سے زیادہ واسطہ نہیں۔ کبھی موویز یا ڈرامے دیکھتے ہیں؟ اگر دیکھتے ہیں تو کس طرز کے؟ اچھی انگریزی موویز کا شدائی ہوں، سائنس فکشن یا فنسٹیس دیکھتا ہوں۔ امیتابھ بچن کے ڈائیلاگ ڈیلیوری کا مداح ہوں۔ عامر کی فلمیں دیکھ لیتا ہوں۔ پاکستانی ڈرامے تب تک تو بہت دیکھے جب تک ان کو مرد ڈرامہ نویس لکھتے تھے اور سماجی مسائل کا احاطہ کرتے تھے۔
خواتین ڈائجسٹ رائٹرز کے عروج کے بعد جب نسوانی مسائل اور چمک چوند والے ڈرامے کا دور آیا تو فارمولا سٹوریز پر بننے والے ڈرامے دیکھنے کی تاب نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ کوئی سیاسی ٹاک شو دیکھ لیا جائے، اس میں بھی اداکاری کے اچھے جوہر دکھائے جاتے ہیں۔ اگر پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل حمید معلم نہ ہوتے تو آج کیا کر رہے ہوتے؟ کتابوں کا تاجر یا ناشر ہوتا، یا کم از کم صحافی ضرور ہوتا کہ انہی دو اقسام کے جراثیم خون میں کثرت سے موجود ہیں۔ آپ استاد ہیں، ایک استاد ہونے کی حیثیت سے آپ آج کے طلباء میں کیا کمی محسوس کرتے ہیں؟ طلباء میں کیا کمی ہونی ہے؟ وہ جس نظام کے پروردہ ہیں اس نظام ہی میں اتنے سکم ہیں کہ اس سے جو پیداوار مل رہی ہے وہ غنیمت ہے۔ طلب بھی اس نسل میں اور جستجو کا مادہ بھی، ان کو جو دیں گے وہی واپس ملے گا۔ اپنا آئیڈیل کسے سمجھتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کو کسی آئیڈیل کی حاجت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل و اکمل ہیں۔ قارئین سرگرم کے لیے کوئی پیغام؟ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ قارئین سرگرم سے میری یہی عرض ہے کہ معاشرے میں رواداری، اخلاص، محبت اور برداشت کے رویوں کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ یہ انٹرویو آپ مجید احمد جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے سماعت فرما رہے تھے۔ آواز تھی مجید احمد